بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ابھی دیوی دیوتاؤں کی بھی بات ہوئی، تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی جو بعثت ہوئی ہے، تو آپ کا ایک بہت بڑا احسان جو گزشتہ مذاہب کے ساتھ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو غلط باتیں ان مذاہب کی طرف منسوب کی جا رہی تھیں ان کا آپ نے ازالہ کیا ہے، اور خاص طور پر جو ہندو مذہب ہے، جو ہندوستان کا مذہب ہے، سناتن دھرم مذہب ہے، اس کی بھی جو کئی باتیں ہیں جو جس میں بگاڑ پیدا ہو گئی مرور زمانے کے ساتھ، آپ نے ان باتوں کا بھی ازالہ کیا ہے اور اس کی صحیح حقیقت حال جو ہے وہ دنیا کے سامنے آپ نے پیش کی ہے۔ تو دیوی دیوتاؤں سے دعائیں مانگنے کے تعلق سے جو وید کی باتیں ہیں اس کی حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ دراصل یہی بات ہے کہ مذہب کی جو بنیادی باتیں ہیں ان میں بہت سی تمثیلات بھی ہوتی ہیں، اور جب مذہب کے ماننے والے یا مذہب کو سمجھانے والے ظاہر پرست بن جاتے ہیں، ان تمثیلات کے جو اصل مطالب ہیں، اعلیٰ اور عرفہ مضامین ان کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں وہ ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو ایسے مذہب کے اندر جو ہے وہ پھر بگاڑ آ جاتا ہے۔ چنانچہ صرف ہندو مذہب پر ہی نہیں، آپ مسلمانوں میں بھی دیکھ لیں کہ جو تمثیلات ہیں انہوں نے تمثیلات کو نہ سمجھ کر جو حقیقی مضامین بعض ہیں ان کو کیسے کیسے اس میں تبدیلیاں کر دیں جو کس قدر بگڑ گئی ہیں، اس کا اس وقت نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے، لیکن اشارہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب میں جو وید مقدس ہے، جس کے 4 جو ہے وہ حصے بتائے گئے ہیں، اتھر وید اور یہ کیا نام اس کا رگ وید اور سام وید اور یجر وید وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر جو نازل ہوا ہے جس کے اوپر یہ کلام، وہ کہا جاتا ہے رشی۔ ہر ایک منتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں رشی کا ہے اور فلاں جو ہے اس کا دیوتا ہے۔ مثال طور پر جو معروف بہت سے دیوتا ہیں، لیکن جو معروف دیوتا ہیں ان میں ایک سورج دیوتا ہے، پھر چاند ہے، چندرما، پھر آپ دیکھ لیں اگنی دیوتا ہے، پھر اندر دیوتا ہے، پھر دھرتی کو بھی دیوتا قرار دیا گیا ہے، اور ان سے جو ہے مناجاتیں کی گئی ہیں، ان سے دعائیں کی گئی ہیں۔ تو اب بہت سے جو ظاہر پرست تھے ملا ٹائپ ہندو مذہب میں بھی، انہوں نے جو ہے وہ انہی دیوتاؤں کو یہ جو دیوتا ہیں یہی انہی سے مانگا گیا ہے، یہ مناجاتیں ان سے کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھتے کہ یہ دیوتا کیا ہیں، یہ کیا وجود ہے، ان کا کیا اصل معانی ہے، انہوں نے ان دیوتاؤں کو ہی جو ہے وہ خدا بنا لیا، اندر کو خدا بنا لیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں بعض ایسے اس کے اندر شلوک جو وید کے اندر بتائے گئے ہیں، مثال کے طور پر کہا گیا کہ اگنی کا مبارک نام لے کر پکارو جو کہ سب سے پہلا دیوتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا اگنی دیوتا جو بڑا جوان رہتا ہے، بڑا عاقل اور یگ کرنے والے کے گھر کا محافظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ان دیوتاؤں کی طرف منسوب ہیں، جو طاقتیں منسوب ہیں، ان طاقتوں کو ہی پھر آگے خدا قرار دے دیا گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ غلطی ہے اس کی اصلاح فرمائی ہے۔
حضور فرمایا کہ دیکھو یہ جو دیوتا ہے، دیو کہتے ہیں دینے کو، رب کو کہتے ہیں، یہ جتنے بھی دیوتا ہیں دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اندر کی کوئی کے رنگ میں خدا کی کوئی صفت ہے، جیسا کہتے ہیں اللہ خالق ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بلکہ ان کو سورہ فاتحہ ہی سمجھائی ہے وید مقدس کے ذریعہ، کہ وید مقدس نے ہی سورہ فاتحہ کا مضمون شروع کیا تھا، جو آج اس دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عظیم الشان رنگ میں پھیل گیا، اس کی روشنی اور چمک سورج کی طرح پھیل گئی۔ اب دیکھیں مثال طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورج دیوتا، جس کو سورج کو دیوتا کہا جاتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے، اور جو چاند ہے وہ رحیمیت ہے، اور جو دھرتی ہے وہ مالک یوم الدین ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ پڑھنے کی میں دعوت دیتا ہوں اس موقع پر۔ اسی طریقے سے آپ کی بعض اور کتابیں بھی ہیں جو آپ نے ہندو دھرم کو ملحوظ رکھ کر لکھی ہیں، ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی دیوتا ہیں جن کا نام دیوتا لے کر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے وید مقدس کے اندر، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، معروف رنگ میں 99 صفات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جتنی بھی ہیں یہ اس پرماتما کی، پرمیشور کی صفات عالیہ ہیں، اور ہر صفت کے ذریعہ نام لے لے کے پکارا گیا ہے۔ اگنی کی یہ صفت ہے، اندر کی یہ صفت ہے، کہ اس جو خدا کی صفت کے حوالے سے اس سے مناجات کی گئی ہے۔ تو اس بات کو دراصل ہندو مذہب کے لوگ نہیں سمجھ سکے، جو آج کے اس دور میں اس کلکی اوتار نے جو ہے اس بات کو سمجھایا ہے۔ چنانچہ میں حضور کی اس جو حضور نے ہم کو یہ فلسفہ بیان کیا اور حقیقی خدا دانی جو ہے وہ اس کلام سے ظاہر ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے حضور کے ہی الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی عظمت، یعنی سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت کے مظہر 4 ہیں، جو وید کی روح سے 4 دیوتے کہلاتے ہیں۔ قرآنی اصطلاح کی روح سے ان کا نام فرشتے بھی ہے، اور وہ یہ ہیں: آکاش، جس کا نام اندر بھی ہے، سورج دیوتا جس کو عربی میں شمس بھی کہتے ہیں، چاند جس کو عربی میں قمر کہتے ہیں، دھرتی جس کو عربی میں ارض کہتے ہیں۔ یہ چاروں دیوتا، جیسا کہ ہم اس رسالہ میں، یعنی یہ حضور کی کتاب ہے نسیم دعوت، جیسا کہ ہم اس رسالہ میں بیان کر چکے ہیں، خدا کی 4 صفتوں کو جو اس کے جبروت اور عظمت کا مظہر عتم ہیں، جن کو دوسرے لفظوں میں عرش کہا جاتا ہے، اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا اب اس تمام تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ 4 مجازی دیوتے جو وید میں مذکور ہیں 4 مجازی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ چنانچہ آکاش مجازی طور پر ربوبیت کبریٰ کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے، اور سورج رحمانیت کی صفت سے موصوف ہے، اور چاند کو رحیمیت کی صفت سے حصہ دیا گیا ہے، اور زمین مالک یوم الدین کی صفت سے بہرہ یاب ہے، اور یہ 4 صفات مشہود و محسوس ہیں۔ انہی امور کی وجہ سے کچھ لوگوں نے در حقیقت جو ان کو جو ہے دیوتے قرار دے دیا۔ فرماتے ہیں دیوتا سنسکرت میں رب کو کہتے ہیں، پالنے والے کو، جو کسی کی ربوبیت کرتا ہے یعنی پرورش کرتا ہے۔ پس سورج بجائے خود ایک رب ہے یعنی دیوتا ہے، اور چاند بجائے خود ایک رب ہے یعنی دیوتا ہے۔ ان تمام ربوں یعنی دیوتاؤں کے سر پر ایک بڑا رب ہے، فرمایا جو مدبر بالارادہ ہے، اور وہی خدا ہے، اس کا نام رب العالمین ہے۔ تو رب العالمین ان ربوں پر ایک بڑا رب ہے، وہ ہے رب العالمین، وہ ہے پوجنے اور عبادت کرنے کے لائق۔ فرماتے ہیں یعنی سب کا رب اور تمام ربوں کا بھی رب، ارادہ اور اختیار سے کام کرنے والا وہی ایک ہے، باقی سب کلیں ہیں جو اس کے ہاتھ سے چلتی ہیں، پس عبادت اور حمد کے لائق وہی ہے۔ اس واسطے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ہے نسیم دعوت، اس کا صفحہ ہے 417، وہاں سے یہ لیا گیا ہے،
اور بہت ہی عاجزانہ دعوت ہے کہ اس دعوت کو دیکھا جائے، اس کو پرکھا جائے، اور وہ جو عالی شان مضامین اور اعلیٰ اور عرفہ مضامین حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، جس سے وید مقدس کی شان بلند ہوتی ہے، جس سے اللہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے نکھر کر اور سنور کر آتا ہے، اور جو آج دراصل قرآن مجید نے ہی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو بالآخر یہی عرض کرنا پڑے گا کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جس کی طرف ہم لوٹیں گے تو حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے عرفان کے اور اس کی صفات کے ہم لوگوں کو سمجھ آ سکتے ہیں، اور سمجھانے والا وہی وجود ہے جو خدا نے آج کل کی اوتار کی شکل میں دنیا میں ظاہر فرما دیا ہے۔ اس لیے نہایت ہی پیار اور محبت سے دعوت ہے کہ ان کتابوں کا، اس مائدے کا، اس دسترخوان کا نہ صرف ہمارے احمدی بھائی مطالعہ کریں بلکہ اپنے زیر تبلیغ دوستوں کو بھی دیں، تاکہ حقیقی خدا کا عرفان اس دنیا میں چمکے۔